اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی السید الابی القاسم محمد اللہم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم صلوات بابا ابراہیم پڑھیے گا۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ جتنے مومنین کرام آپ اپنے گھروں سے چل کے تشریف لائے ہیں، کریم مالک آپ کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ جو حاجات اور جو دل میں مرادیں لے کے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، مولا کریم اس سے دگنا آپ کو عطا فرمائے، اور کریم مالک آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کو اپنی کریمی کے ساتھ دور فرمائے، اور بانیان کا یہ جو فرش عذاب بچھایا اور جتنی محنت اخراجات ہیں، کریم مالک اپنی بارگاہ عالی مقام سے ان کو دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے۔ مل کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار صلوات پڑھ لیجیے اللہ۔ میرا موضوع ولایت معصومین ہے، اور دو ہی چیزوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ جو میں قرآن کی آیت پڑھوں گا اس کے ترجمے کا ذمہ دار ہوں، اور جو میں حدیث معصوم پیش کروں گا اس کے حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ اور مقصد حسین، مقصد مجلس عزا معصومین کے حق کی معرفت ہے۔ یہ بات میں دوبارہ دہرا کے کہوں گا، دل پہ لکھیے گا۔ مقصد معصوم نہ تو نعرے تھے، نہ داد تھی، نہ ہی دنیاوی شہرت تھی۔ یہاں بات ہوتی ہے حق کی، اور پسند وہی کیا جاتا ہے جو حق کا ساتھ دینے والا ہو۔ ولایت علی ہماری روح ہے، ولایت علی ہماری عزت ہے، اور ولایت علی ہمارا ایمان ہے۔ جب روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، جب عزت نہ ہو تو ذلت ہی ذلت بچتی ہے، اور جب ایمان نہ ہو تو عبادتیں کر کے بھی شیطان بن سکتا ہے، انسان نہیں بن سکتا۔ تو ولایت علی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو انسان کو مردار ہونے سے بچاتی ہے، اور ولایت علی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو انسان کو ذلیل ہونے سے بچاتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ولایت علی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جو بندے کو شیطان ہونے سے بچاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، میں اپنے دعوے پر اگر قرآن پیش نہ کروں تو پھر کیا؟ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، سورۃ الحجرات کی 14 نمبر آیت مبارکہ۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا۔ اعراب آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو کہ تم فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں جی، قرآن سے ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ جب تک اسلام کے ساتھ ایمان نہیں آئے گا، اسلام کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو اسلام کیا ہے؟ آپ دنیا کے کسی بھی مسلمان کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ علم والا ہے، چاہے وہ عام بندہ ہے،
آپ اس سے پوچھیں جی کہ اسلام کی مسلمان ہونے کی شرطیں کیا ہیں، تو جو ہے جی انتہائی اہم ترین پیغام میں آپ کی خدمت دار کا کلمہ پڑھنا، جنت اور جہنم کو مان کے روز قیامت پر ایمان رکھنا، یہ سب کچھ مان لیا جائے تو بندہ پھر مسلمان بنتا ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ تو نے اللہ کو مان لیا، نبیوں کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، ملائکہ کو مان لیا، نبیوں کے سردار کو مان لیا، تو مسلمان بنا، مومن کیوں نہیں بنا؟ کبھی سوچا تو نے بیٹھ کے کہ تو اللہ کو مان رہا ہے ابھی مومن نہیں بن رہا، تو نبوتوں کو رسالتوں کو مان رہا ہے ابھی مومن نہیں بن رہا، تو کتابوں کو مان رہا ہے، کتابوں کی سردار قرآن کو مان رہا ہے، ابھی ایمان تیرے پاس نہیں آ رہا؟ تو یہ کون سا ایمان ہے؟ اسے تو ڈھونڈنا پڑے گا بھائی۔ جب تک تم یہ ایمان نہیں ڈھونڈو گے تب تک تمہارا اسلام تمہارے لیے بیکار ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ ایمان ہم نہیں بنائیں گے بھائی، یہ ایمان ہم وہاں سے پوچھیں گے جس جگہ سے قرآن ملا ہے ہمیں۔ تو تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب جنگ احزاب ہوئی، مجمع عام مسلمانوں کا موجود تھا، ایک بندہ خندق کراس کر کے آیا، بندہ تھا ایک، اس نے للکار کر کہا حل من مبارزن، ہے کوئی مجھ سے جنگ کرنے والا؟ آپ خاموش جیسے ہیں نا، خدا کی قسم رضی اللہ بھی ایسے ہی خاموش تھے۔ تمام کے تمام مسلمان، آپ سورۃ الاحزاب پڑھیے گا، اگر کسی کو حدیث پر یقین نہ ہو تو سورۃ الاحزاب اسی واقعہ کی منظر کشی کرتی ہے۔ لوگ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے تھے، جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ اب ایسے عالم میں وہ اٹھا جو ہر مقام پر قائم رہا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی زبان بند کروں۔ سرکار نے فرمایا یا علی تو بیٹھ جا۔ پھر کہا حل من مبارزن، اس نے، سرکار نے فرمایا ہے کوئی من لحاظ القلب جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا۔ یہ 3 بار مولا کائنات اٹھے، 3 بار نبیوں کے سردار نے بٹھا دیے۔ جب 3 بار کے بعد مولا کائنات اٹھے تو سرکار نے فرمایا یا علی میرے قریب آ جا، میں یہیں روکتا ہوں بات کو، نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے التجا کرتا ہوں کہ سرکار جب بھیجنا ہی علی کو تھا تو پہلی بار کیوں نہیں بھیج دیا؟ جب علی شہنشاہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سرکار میں حاضر ہوں تو پہلے بھیج دیتے۔ کہا ہے شخص سن تو نے سوال کیا ہے، اگر میں علی کو پہلے بھیجتا ہر بندہ کہتا ہم کیسے اٹھتے، علی جو اٹھ گیا تھا۔ میں تو لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں حقیقت کا۔ اب جب یہ میں نے ساری بات صرف ایک لفظ کے لیے پڑھی ہے، جب مولا کائنات چلے تو اللہ جانے کس عالم میں چلے کہ نبیوں کے سردار نے مسکرا کے فرمایا بارہ ذل ایمان کلہ علی الکفر کل۔ آج علی وہ خاص ایمان اور کل ایمان ہے کہ جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر بن جائے گا۔ اب ایمان کیا ہے جی؟ ایمان ہے مولا کائنات امیر المومنین کل ایمان، جس کی نسبت کل ایمان سے ہوگی وہ مومن بنے گا۔ اب کل ایمان کی نسبت اور محبت مل گئی، بات ختم ہوگی جی۔ خدا کی قسم بات ختم نہیں ہوئی۔ اسلام کے بعد ایمان کی بات اس لیے آئی تھی کہ اسلام سے اللہ کی شریعت اور اللہ کی طرف سے بھیجا دین پورا نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے اسلام کے بعد ایمان کا حکم دیا، ایمان لے لیا، ایمان سے تمسک کر لیا، ایمان سے محبت کر لی، کیا یہاں بات ختم ہوگی؟ نہیں۔
آئیے قرآن سورۃ البقرہ 208 نمبر آیت ہے. کتنے نمبر جی؟ 208 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آگے جو جملہ فرمایا خبردار شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. جن قدموں پر شیطان چلتا رہا تم ان قدموں پہ نہ چلنا. اس کا مطلب اگر یہ اسلام ایمان اور پچھلے اسلام کے ساتھ نہیں آئے گا تو آپ کے قدم ہی شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے. جیسے پہلے ایمان کو تلاش کرنا ضروری تھا ایسے اب اس اسلام کو تلاش کرنا ضروری ہے. اور یہ پہلا اسلام نہیں ہے. دیکھیں یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک بچہ 4تھی کلاس کا امتحان دے وہ پاس ہو جائے اسے پاس ہونے کے بعد استاد صاحب دوسری کلاس میں بٹھا دیں. آپ تو شاباش دیں گے استاد کو جا کے کہ سرکار کیا بات ہے آپ کی ذہانت کی, کیا بات ہے آپ کے میرٹ کی کہ ایک بچے نے سال محنت کی وہ کامیاب ہوا آپ نے اسے ترقی کی بجائے تنزلی پہ لگا دیا. تو یہ جو اسلام ہے یہ پہلے اسلام کے علاوہ ہے اور اس اسلام کے بغیر نہ اللہ اسلام قبول کرے گا نہ اللہ کل ایمان کی محبت قبول کرے گا. اس کا مطلب کہ اسلام آپ کے پاس آ گیا, اللہ سے نبوتوں تک, نبوتوں سے کتابوں تک, کتابوں سے قیامت تک آپ نے سب مان لیا. اللہ نے کہا جب تک علی کو نہ مانوں تب تک کچھ قبول نہیں کروں گا. اب اللہ نے کہا تم نے علی کو مان لیا یا ایھا الذین آمنوا اے علی والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کہا جس اسلام کی بات کر رہا ہوں اگر تم نے اس کو نہ مانا علی کو ماننا بھی بیکار ہو جائے گا. کیوں جی؟ یہ قرآن پڑھا ہے میں نے. اب اس کی تفسیر معصوم کہ اصول کافی کی 2 جلد آپ کے 5ویں لالے ولایت کے پاس بندہ حاضر ہوا. صلوات پڑھیے گا باب ظلم. اس نے آ کے کہا مولا میں بڑا پریشان ہوں کہ میں قرآن کی 2 ایسی آیتیں پڑھ بیٹھا ہوں کہ میری تو عقل چکرا کے رہ گئی ہے. اللہ نے پہلے کہا اسلام میں آ جاؤ, ہم اسلام میں آ گئے. اللہ سے لے کر نبوتیں قیامت تک ہم نے سب مان لیا. اب اللہ نے کہا ایمان میں آؤ تو آپ کے حبیب نے ایمان دکھایا, ہم نے اسے مان لیا, ہم مومن ہو گئے. اب یہ اللہ مومنوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا واپس اسلام میں جانے کی بات کر رہا ہے؟ وہاں سے تو ہم ابھی ترقی کر کے آگے آئے ہیں. مسکرا کے 5ویں لالے ولایت نے فرمایا یہاں پہلے اسلام کی بات نہیں ہو رہی. قرآن میں اس مقام پر اسلام میرے دادے علی کی ولایت کا نام ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے لے کر قیامت تک سب کچھ مان لو, تم علی کو مان لو. جب تک ولایت علی کو نہیں مانو گے میں سب کچھ مانا ہوا بیکار کر دوں گا. بھائی ولایت علی کو کیا ماننا ہے؟ کہا اسی آیت پہ غور کر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اس اسلام میں پورے کے پورے. اب اگر مجھے کہیں کہ مولوی صاحب آپ بارگاہ میں داخل ہو جائیں آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے تو کیا میں اپنا عقیدہ بارگاہ کے باہر رکھ کے آؤں گا؟ تو جو ہے جی کیا میں اپنی نمازیں باہر رکھ کے آؤں گا بارگاہ کے, روزے باہر رکھاؤں گا, اپنی سوچ باہر رکھاؤں گا, اپنے اعمال عبادت ہر چیز باہر رکھ کے پھر آؤں گا یہاں پہ؟ نہیں سرکار, میں سب کچھ لے کے اس میں داخل ہوں گا. اور یہی اللہ فرما رہا ہے کہ جو تیرا عقیدہ جو تیرا دین تجھے بتا رہا ہے اس سمیت ولایت علی میں آ جا. اگر تو ولایت علی میں نہ آئے میں تیرا علی ماننا بھی قبول نہیں کروں گا. جس ولایت کے بغیر علی کا ماننا اللہ قبول نہیں کرتا, اس ولایت کے بغیر آپ کے اعمال اور عبادات کیسے اللہ قبول کر لے گا؟ اور خدا کی قسم پورا قرآن, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پورا قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے وہ ولایت علی ہے.
جس کی تصدیق کرتا ہے قرآن وہ ولایت علی ہے۔ اور جن جن احباب کے ذہن میں ہو، یہ ویڈیو کے ذریعے میرا پیغام دور تک جائے گا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس احباب کے ذہن میں یہ ہو کہ جی فلاں مقام پہ علی آ سکتا ہے، فلاں پہ نہیں آ سکتا، آئیے میں آپ کو پھر قرآن سناتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ یہ میں نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لکھیں، گھر جا کے تحقیق کریں، مولوی کے کہنے پہ نہ مانا کریں، مولوی بڑے چکر باز ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے پاکستان کا واقعہ ہے کہ مولوی کی شرط لگ گئی، اس نے بات کر دی نا قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو بندہ بڑا سادہ سا تھا، اس نے کہا کہ قرآن میں بلوچستان بھی ہے۔ اب مولوی پھنس گیا بیچارہ، اس نے کہا جی میں کل بتاؤں گا۔ مولوی نے اپنے جیسے 8-10 مولویوں سے مشورہ کیا، انہیں اس بات پہ قائل کیا کہ سرکار کل میں جو پڑھوں نا آپ نے اعتراض نہیں کرنا، واہ واہ کر دینی ہے، بس اتنا ہی کام ہے آپ کا، اور آپ کو حصہ مل جائے گا۔ تو مولوی صاحب اگلے دن آیا، مجمع اکٹھا تھا، وہ بیچارہ بندہ بھی آیا، اس نے کہا دکھائیں جی قرآن سے بلوچستان۔ اس نے کہا البلوچستان والبلوچستان فبأي آلاء ربكما۔ تو اب ایسے تو میں آپ کو نہیں ولایت علی سناؤں گا، میں تو پوری ذمہ داری سے سناؤں گا۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اب اس کا پہلے میں مولویوں والا ترجمہ سنا دیتا ہوں، پھر میں اس کا صحیح ترجمہ پیش کر دوں گا۔ مولوی شیعہ ہو یا اہل سنت ہو یا اہل حدیث ہو، ہمارے بھائیوں میں جو ہیں، سب نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب حق آئے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ سرکار جب باطل مٹ جاتا ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ باطل ہے ہی مٹنے والا؟ ہے ہی مٹنے والے کا مطلب ہے ابھی مٹا نہیں ہے، ابھی موجود ہے۔ یہ آپ کا ترجمہ ہی آپ کے ترجمے سے غلط ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حق آئے تو، لفظ ہے الحق الف لام کے ساتھ۔ جو عربی کی شروعات پڑھتے ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ الف لام وہاں لگایا جاتا ہے، یہاں یا تو کل کی کل جنس کا ذکر ہو یا پھر کسی خاص چیز کا ذکر ہو۔ تو اب یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب کل حق آئے تو کل باطل مٹ جاتا ہے۔ بے شک باطل نے مٹنا ہی ہے۔ بھائی حق آئے گا تو باطل مٹے گا، اگر حق نہیں آئے گا باطل اپنی جگہ پہ رہے گا۔ بھائی اب دعوت فکر ہے کہ آپ جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہماری بات نہ سنیں نہ مانیں، مگر آپ کو حق تو ڈھونڈنا پڑے گا نا بھائی، تاکہ آپ کا عقیدہ باطل ہونے سے بچ جائے، آپ کی عبادات باطل ہونے سے بچ جائیں، آپ کے اعمال باطل ہونے سے بچ جائیں۔ تو جائیے پورے مسلمانوں کی تاریخ کھنگال کے دیکھ لیں، آپ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ڈھونڈ سکیں گے جیسا میں دکھانے لگا ہوں۔ اور یہ حدیث سوائے اس معصوم ہستی کے اور کسی کے لیے معصوم نے نہیں بیان فرمائی، نبیوں کے سردار نے فرمایا تھا الحق ما علی و علی ما الحق، کل کا کل حق وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر علی ہو۔ بھائی کل کا کل حق، قرآن حکیم میں 260 آیت ہے حق پر۔ کتنی جی؟ 260 آیت ہے۔ اگر صرف الحق کی بات کریں تو 180 آیت ہے جن میں لفظ الحق موجود ہے۔ اللہ 180 آیات میں الحق کا ذکر کر کے اپنے حبیب کو فرما رہا ہے جہاں یہ الحق آئے۔ تو آئیے قرآن سے میں آپ کو چیلنج کے ساتھ بتا رہا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے، وہ باہر سے بھی مجھے انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ آپ مختصر کر لیں۔ قرآن میں اللہ نے خود کو الحق کہا، اپنے نبیوں کو حق کہا، قرآن کو حق کہا، جنت کو حق کہا، اپنے حبیب کو حق کہا، ملائکہ کو حق کہا۔ اور پھر نبیوں کے سردار نے جب یہ فرما دیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں علی ہوگا وہاں پر اللہ ہوگا۔
جہاں علی ہے وہاں پر نبوتیں ہیں، رسالتیں ہیں، ملائکہ ہیں۔ یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ نماز میں علی آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نماز سے علی نکل جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، یہ ابھی وقت نہیں ہے اتنا، انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے کا کہا تھا اور تقریباً یہ 20 منٹ ہوئے ہیں۔ اور چلے میں اپنے پیچھے پڑنے والے محترم بھائیوں کو بھی زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا، تو ابھی تو شاید میں کچھ تھوڑا سا اور پڑھتا۔ ولایت علی وہ حق ہے، خدا کی قسم، جس کے بغیر اللہ کسی کو اپنا نہیں مانتا، کسی کو بخشنے پر تیار نہیں ہے۔ اور وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے کہ میں تینوں منہ ہی نہیں لانا چاہتا۔ اللہ ولایت علی کے بغیر کسی کو منہ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ ولایت علی وہ سند ہے، وہ حقیقت ہے جو توحید کے عقیدے کی محافظ ہے، توحید کی نہیں۔ یہ تو ممبر سے غلط پڑھا جاتا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کیسی توحید ہے جسے خطرہ ہے؟ توحید کے عقیدے کو بچایا۔ عقیدہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ حفاظت اللہ اور معصومین نے کی ہے وہ دین ہے، اور دین بیکار ہے جب تک ولایت علی اس میں شامل نہ ہو۔ اور خدا کی قسم، یہ ولایت علی کچھ اتنی اہمیت تو رکھتی تھی کہ جو علی کی بیٹی باپ کے سامنے نہیں آئی، اسے کربلا میں آنا پڑ گیا۔